جی بالکل 16ویں عالمی کتابی میلے کا آغاز کراچی کے ایکسپو سینٹر میں ہو چکا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی بڑی تعداد، خاص طور پر جو ینگسٹرس ہیں، نوجوان ہیں، ان کی بڑی تعداد یہاں پہ آئی ہے۔ صبح 10 بجے اس کا افتتاح ہوا ہے۔ صوبائی وزیر ہیں ایجوکیشن اور سیاحت و ثقافت سید سردار علی شاہ نے اس کا افتتاح کر لیا ہے۔ ابھی اس وقت ہم ایکسپو سینٹر کراچی میں موجود ہیں۔ یہاں پر موجود جو لوگ ہیں جو کتابوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے بات چیت کریں گے کہ یہ پچھلے سال کرونا کی وجہ سے تو نہیں لگ پایا تھا، لیکن اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد جو ہے نوجوانوں کی ہے۔ یہاں پر موجود لوگوں سے بات چیت کریں گے، اس حوالے سے ان سے مزید جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ نوجوانوں کی زیادہ تعداد ہے، کیونکہ ان کا زیادہ انٹرسٹ ہے، اور واقعی ہے لٹریچر کی طرف۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے بکس کی ویلیو کم ہو گئی ہے، لیکن رش دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایسا لٹرلی نہیں ہے، لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس طرف بھی۔ یہ ہونا چاہیے، اور کرونا کے بعد تو لوگوں کو شاید زیادہ احساس ہو گیا ان چیزوں کا کہ آپ کی انٹرسٹ کے لیے یہ وہ چیز ہے جو آپ گھر بیٹھے بھی انجوائے کر سکتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے۔ تو زیادہ میرے خیال سے کووڈ کے بعد تو زیادہ اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے یہی کر کے انجوائے کیا ہے گھر پہ جتنا بھی ٹائم رہے ہیں، اور بک ریڈنگ اور یہ، تو یہ تو اچھی چیز ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ بہت خوش آئین قدم ہے کہ ہم اس کووڈ کا مقابلہ کرنے کے بعد رکے نہیں، بلکہ اپنا قدم آگے بڑھائے، اور اس سے پیغام یہ ملتا ہے کہ کتاب دوستی کا سفر جاری و ساری رہنا چاہیے، کیونکہ ایک اچھی کتاب ہی جو ہے وہ انسان کو ایک اچھا انسان بناتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرے میں امید رکھنے والے اور امید کا پیغام دینے والے لوگ ابھی زندہ ہیں۔ یہ فیسٹیول اور یہ بک فیئر اس بات کی علامت ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ زندہ دل لوگ ہیں، اور ہم کسی بھی مشکل سے یا پریشانی سے گھبرا کر آئندہ بھی رکیں گے نہیں، بلکہ جب جب موقع ملے گا ہم اپنا کتاب دوستی کا سفر جاری رکھیں گے اور ایسا کام کرتے رہیں گے جس سے معاشرے میں کوئی بھی انقلاب برپا کیا جا سکے۔ بالکل میں یہی کہوں گی کہ انسان کی بہترین دوست ایک اچھی کتاب ہوتی ہے، اور ہم اس رشتے کو استوار بھی کرتے ہیں، اور ہم اس رشتے کو اس طرح استوار کرتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کتاب کے اندر موجود رمز کو اور اس کتاب کے اندر موجود پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا اس سے ایک تعلق بن جاتا ہے، اور ہمارا وہ تعلق ہمیں معاشرے میں موجود سماجی برائیاں اور دیگر چیزوں کو تبدیل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بہت سارا اچھا پیغام ملتا ہے یہ کراؤڈ دیکھ کر، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہر چیز کی پاکستان میں ڈیٹا نہیں ہوتی۔ ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے کوئی پبلشر کہے گا کہ کوئی بکس نہیں چلتے، ہم تو تباہ ہو گئے ہیں، یہ فلانا ہو گیا ہے، مگر یہ حقیقت ہے۔ اتنا کراؤڈ دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، نوجوان بھی پڑھ رہے ہیں، مگر ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب میں یہ دوں گا کہ کل تک کوئی پبلشر اپنے کتاب پہ لکھ لیتا تھا کہ 5000 کاپی چھپی ہیں، مگر ایک بھی نہیں چلی ہے۔ مگر آج جب ہم کسی بھی سوشل میڈیا میں کوئی ویڈیو، کوئی فوٹو، کوئی ٹیکسٹ رکھتے ہیں تو اس کے نیچے ایک نمبر آ جاتا ہے، اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں۔ اس بنیاد پہ ہم کوئی کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ چیز چلی ہے یا نہیں چلی ہے۔ اور دوسری یہ بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے پبلشر، سب کے لیے میں نہیں کہوں گا، مگر بہت سارے جو پبلشر ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کو سوشل میڈیا پہ نہیں لاتے، جہاں پہ ہم سے کوئی نمبر کا پتہ پڑے، ہم کہہ سکیں کہ اتنا ٹریفک ہے اس کے پاس۔ تو بہت سارے ایشوز ضرور ہیں، مگر یہ ایک اچھا ایونٹ ہے، اور جتنے بھی لوگ آئیں وہ بہت سارا علمی ذخیرہ لے کے اپنے اپنے گاؤں، گھروں، شہروں تک جائیں گے۔ دیکھو، جتنے بھی دنیا کے گلوبلی ڈیجیٹل پبلشر ہیں، اس میں انکلوڈنگ امیزون ہے اور بہت سارے اور بھی ہیں۔ ان میں ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، پرنٹ آن ڈیمانڈ، ٹھیک ہے؟ اور پرنٹ آن ڈیمانڈ پہ کوئی بک پبلش کرنا، بیچنا، ڈسٹریبیوٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور ہمارے پبلشر لوگوں کو یہ نئی ٹیکنالوجی اپنانی پڑے گی، اور نئے جتنے بھی اپروچ ہے ادھر جانا پڑے گا۔ دیکھیں، اس طرح کے فیسٹیولز ہمیشہ ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے بچوں کو بھی بہت اچھا ایکٹیویٹیز وغیرہ جو نالج ہے اس کو گین کرنے کے موقع ملتے ہیں۔ کووڈ نے سب سے زیادہ ایجوکیشن کو ڈسٹرب کیا، جس کی وجہ سے جو یہ بک فیئر ہر سال ہوتا ہے، لاسٹ ایئر یہ نہیں ہو پایا۔ تو یہ ہے کہ ایجوکیشن کو اتنا ٹارگیٹ انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں ہیلدی ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے لازمی ہمیں کرنی چاہیے۔
اگر ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں کراچی میں، آپ ویسے بھی دیکھیں بیسیکلی کوئی اتنی زیادہ گھومنے پھرنے کی جگہ یا جہاں پہ کوئی بچوں کو ایکٹیویٹیز ملیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، وہ نہیں ملتی. تو ایکسپو ایک ایسی جگہ ہے جو پلیٹ فارم دے رہی ہے جہاں پر اتنی زیادہ بکس کے لیے ہم شاپ ٹو شاپ نہیں جا سکتے. ایٹ دا ٹائم بہت زیادہ جو ورائٹی ہے بکس کی وہ ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس سے یہی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ چاہے بے شک کووڈ آ جائے یا کوئی اور اس طرح کی صورتحال ہو جائے، ہماری جو قوم ہے اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا جو شوق ہے اور کتابوں سے انسیت ہے وہ تو پھر برقرار رہے گی. تبھی آج جو ہیں اتنے سارے ہم یوتھ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، بڑی عمر کے دیکھ رہے ہیں. ہر کسی کو پھر فائنلی اپرچونیٹی ملی ہے کہ دے بیک اگین اور انجوائے کر سکتے ہیں ہم ایسے فیسٹیولز جہاں پہ ہم کوالٹی بکس اور اچھی ریسورسز سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے. تو ایجوکیٹڈ لٹریچر سے تو ہماری کافی وابستگی رہتی ہے. میں 5th ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہم لوگوں کی تو خیر کافی پڑھائی کے سلسلے میں وہ رہتی ہے. ساتھ میں پرسنل جو میری پریفرنسز ہیں وہ ملٹیپل ناولز ہیں جو میں بچپن سے پڑھتی آئی ہوں، جو ملٹیپل کلاسک ناولز ہوتے ہیں. کافی سارے جو پرانے رائٹرز ہیں ان کی جو بکس ہیں وہ اس کی میں کافی مداح ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کراچی کے لوگوں کا، سندھ کے لوگوں کا، پاکستان کے لوگوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری ہمت افزائی کی. ہم نے یہاں پہ اس سارے سلسلے کو شروع کیا تھا 2005 میں، اور ایک ذہن تھا کہ ہم بک کلچر کو پروموٹ کریں، ہم پاکستان کا ایک اچھا سافٹ امیج بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم انڈر ون روف اپنے بچوں کے لیے اچھی کتابیں لے کر آئیں دنیا بھر سے، اور ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جس میں خواتین، بچے، بزرگ جب آئیں یہاں پہ تو وہ اپنے کو سیف محسوس کریں اور وہ اپنے کو ایزی محسوس کریں. ان کا دھیان صرف اس کتاب کی خریداری پہ ہو. یہ نہ ہو کہ خدا نہ کرے کوئی پرس چھین کے بھاگ جائے گا، کوئی گاڑی تو نہیں اٹھا کے لے جائے گا پولیس والا. ان واش رومز پہ ہم نے بڑی توجہ دی، صاف ستھرے واش رومز رکھے ہیں یہاں پہ. تو یہ وہ تمام چیزیں جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں. آپ جب بیسک نیڈز اور ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے جو کراچی انٹرنیشنل بک فیئر کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں، کتابوں کی خریداری کر رہے ہیں. آپ کو کتابوں کے علاوہ کوئی اسٹال نہیں ملے گا یہاں پہ. یہ ایک میسج تھی اور اس میسج کے تحت کہ آپ آئیں اور صرف کتاب خریدیں. جی، اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت اچھی جگہ ہے، کیونکہ یہاں سے آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ علم کے شاپنگ مالز ہیں. یہاں لوگ یہاں سے علم کے تحفے لے کے جاتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے. میں کہتا ہوں کتاب سے بہترین تحفہ ہے ہی نہیں، کیونکہ کتاب جو ہوتے ہیں وہ علم کے خزانے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے میلوں میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کے اندر مطالعے کا شوق نہیں ہے، لیکن یہاں آ کر وہ متاثر ہوتے ہیں اور اچھی اچھی کتابیں جب وہ خریدتے ہیں تو ان میں ایک پڑھائی کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ مطالعے کے شوقین ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی جگہیں ہیں. عام جگہوں سے جانے کے لیے لوگوں میں اتنا شعور پیدا نہیں ہوتا. یہاں آ کر بڑے بڑے دانشوروں کے تصانیف ہوتے ہیں، ان کے خیالات ہوتے ہیں، تو ان سے لوگ واقف ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ علم کے سرچشمے اور منبع ہیں. بھائی ان کا مسلسل لگنا ہی مثبت پیغام ہے. یہ بھی آپ کا کہنا کہ یہ نہیں لگا تھا تو لوگ بےتاب تھے، یہ بھی مثبت پیغام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں کتابوں کی طلب ہے اور وہ انتظار کرتے ہیں اس کتاب میلے کا. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ بڑی تعداد میں بچے آتے ہیں، اور یہ 17واں سال ہے، یعنی 16 میلہ ایک نہیں لگا تھا تو اس لیے 17واں ہوا یہ. تو 17 سال سے جو بچے آ رہے ہیں وہ جوان ہو گئے ہیں، اور جو پھر نئے بچے آ رہے ہیں، خواتین آ رہی ہیں، خواتین کی بڑی تعداد ہے. تو یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہمارے ہاں کتابوں کی ڈیمانڈ ہے، پڑھنے کی ڈیمانڈ ہے. جو خریدتا ہے وہ پڑھتا بھی ہے، اور گھروں میں کتابیں جاتی ہیں تو کتاب کلچر کا فروغ ہوتا ہے. پھر یہاں پہ سارے پاکستان سے بلکہ دنیا سے بھی آتے ہیں لوگ اپنا اسٹال لے کر، اور وہ کتابیں یہاں یکجا سب کو مل جاتی ہیں ایک ہی جگہ پر. یہ بہت سہولت ہے. پھر آپس میں اسٹال والے خرید و فروخت کرتے ہیں. اور خاص طور سے میں نے جو ترقی دیکھی ہے وہ بچوں کے ادب میں دیکھی ہے. جو ابتدا میں بچوں کی کتابیں آتی تھی وہ اتنی جاذب نظر نہیں ہوتی تھی جتنی اب خوبصورت کتابیں آ رہی ہیں، زیادہ ورائٹیز آ رہی ہے. تو یہ بھی ایک بہت اچھا پیغام ہے. میں یہی کہوں گی کہ نوجوان طبقے کے لیے لکھیں، بچوں کے لیے ادب لکھیں، اور ایسی زبان میں لکھیں جو آج کی زبان ہے اور عام فہم زبان ہے، تاکہ انہیں پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو. جی، 16ویں عالمی کتابی میلے کا آغاز آج ہو چکا ہے.
एक्सपो सेंटर कराची में हम मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद शुरका की आपने बातें सुनी, बड़े दिलचस्प हैं वो, और वो उनका कहना यह है कि गुज़िश्ता साल में जब कोविड की वजह से ये फ़ेस्टिवल नहीं लग पाया था, तो इस मरतबा जो है वो बड़ी शिद्दत से इस फेस्टिवल का हमें इंतज़ार था। ये फ़ेस्टिवल 5 दिन तक जारी रहेगा। आज सुबह इसका आगाज़ हो चुका है। सूबाई वज़ीर सकाफ़त और एजुकेशन से सरदार अली शाह ने इसका इफ्तिताह किया है। 5 दिनों तक ये किताबी मेला जो है कराची के एक्सपो सेंटर पर सजा रहेगा। कैमरामैन शुएब के साथ इरफान अलमानी, एकता टीवी न्यूज़, कराची। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.